نحمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عنوان ہے اسلام میں عورت بعض غلط فہمیاں۔ اسلام نے مرد عورت میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں رکھا ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں پارٹی بنا دیا جائے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا حصہ اور پارٹ بنایا ہے۔ دونوں کے میدان کار مختلف رکھے ہیں، لیکن بہت دنوں سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ فلاں حق مردوں کو دیا گیا، عورتوں کو نہیں دیا گیا، فلاں حق سے عورتوں کو محروم رکھا گیا، یا فلاں پابندی عورت کے لیے ہے مردوں کے لیے نہیں، تعلیم عورتوں کو کم دی جاتی ہے۔ یہ بہت شدت سے بحث اٹھائی جاتی ہے کہ اسلام عورتوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ دلیل میں سورۃ نساء کی وہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں جس میں بیوی کی نافرمانی کی صورت میں اس کی تادیب کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجرہن فی المضاجع واضربوہن۔ سورہ نساء کی آیات 34۔ ترجمہ: اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلا تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسواک یا اس جیسی کسی ہلکی چیز سے مار سکتے ہیں، نیز چہرے پر مارنا بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو نیک اور شریف لوگ ہیں وہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم نے کبھی کسی خادم یا خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو مارا نہیں۔ چنانچہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عورتوں کی کھلی نافرمانی کی صورت میں عورتوں کی تادیب یعنی سزا مرحلہ وار ترتیب بیان کی گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ پہلے نصیحت کی جائے، دوسرے مرحلے میں دوری اختیار کی جائے، پھر اگر بات نہ بن رہی ہو اور معاملہ سنگین ہو جائے تو تنبیہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مسواک وغیرہ سے مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن لوگ قرآن کے اس معتدل حکم کو رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات مشہور کی گئی کہ عورتوں کو میراث میں کم حصہ دیا جاتا ہے، جتنا عورت کو ملتا ہے اس کا دگنا مرد کو دیا جاتا ہے۔ جبکہ جو لوگ میراث کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ مصر کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے اکثر حالتوں میں خواتین کو زیادہ حصہ ملتا ہے، جبکہ کچھ حالتوں میں برابر، اور بعض حالتوں میں مردوں کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 30 حالتیں ایسی ہیں جن میں یا تو دونوں کو برابر ملتا ہے، یا عورت کو زیادہ ملتا ہے، یا صرف عورت کو ملتا ہے، اس کے بالمقابل مرد کو ملتا ہی نہیں۔ بعض غلط فہمیاں خود مسلمانوں کی جانب سے پیدا ہو جاتی ہیں، چنانچہ عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں بعض باتیں کہہ دی جاتی ہیں۔ مثلاً کہہ دیا جاتا ہے یہ عورت کا مکر و فریب ہے اور وہ ہوتی ہی فریبی ہے۔ یہ ایسا مشہور جملہ ہے کہ دلیل میں قرآن پاک کی آیت سورہ یوسف کی آیات 28 اِنَّا کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ پیش کر دی جاتی ہے، یعنی تم عورتوں کا قید مکر و فریب بڑا سنگین ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ تو عزیز مصر نے کہا تھا جسے قرآن نے نقل کیا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا کوئی قانون نہیں ہے، وہ کہ قرآن میں آیا ہے اس لیے کلام اللہ کا حصہ ہے۔ یہ جملہ جس کی زبان سے ادا ہوا اس کی طرف منسوب ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، اور اس حوالے سے ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی فرمایا، بخاری کی 678 حدیث میں، تم لوگ صواحب یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو، فرمایا تھا، لیکن اس کا مقصد صرف ان کے اصرار پر ان کو خاموش کرنا تھا۔ دوسری طرف اسی صورت یوسف کے اول میں ذکر ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ سورہ یوسف کی آیات 5۔
ترجمہ: اے بیٹے، تم بھائیوں سے اپنا خواب مت بیان کرنا ورنہ وہ تمہاری ایذا کے لیے کوئی چال چلیں گے۔ چنانچہ اسی صورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا، کذالک کدنا لیوسف، سورہ یوسف کی 76 آیات۔ ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کر کے راستہ نکالا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے فہم میں غلط فہمی کی وجہ سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کی مکاری مشہور ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہہ کر غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عقل و دین میں کم ہو اور بہت ہی عقل مند انسان کو متاثر کرنے والا ہو۔ اس حدیث مبارک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے عورتوں کو صدقے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ اہل جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حدیث مبارک میں اس کے بعد عقل و دین میں نقص کی وجہ بھی بیان فرمائی۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوتی ہے۔ پھر دین میں نقصان کی یہ وجہ بتائی کہ مخصوص ایام میں ان کی نمازیں چھوٹتی ہیں، روزے چھوڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، جیسا کہ عام طور پر اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی آیات سورہ بقرہ کی 282 آیات، جس کا ترجمہ کہ اگر ایک عورت گواہی دے رہی ہو اور اس میں کچھ کمی رہ جائے، پوری طرح باہر کے معاملات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ صحیح ترجمانی نہ کر پائے یا شدت جذبات کی وجہ سے کچھ کوتاہی ہو جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ اسلام نے تقسیم کار کا طریقہ اختیار کیا ہے، مختلف کاموں اور میدانوں کو مرد عورت کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اسلام میں عورت کو دبا کر رکھا گیا ہے اور مردوں کو اس طرح فوقیت دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات 228، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یقیناً مرد کو قوامیت اور سرپرستی کی بنیاد پر ایک درجہ زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر خواتین کو بھی اہمیت دی گئی ہے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، خواتین مردوں کی ہمسر ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے دربار میں حاضری دینے میں دونوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے، اور زندگی کے اکثر کام ایسے ہی ہیں جن میں دونوں برابر ہیں۔ یہ تو ان کی برابری کی بات ہے، نہ کہ کمتری کی۔ ایسے ہی وہ حدیث میں جس میں یہ فرمایا گیا کہ عورتیں ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث، اگر تم انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انہیں توڑ ڈالو گے، یعنی پھر طلاق تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ حدیث میں اس کے اسی مخصوص مزاج کو بتلایا گیا ہے۔ اس کی وجہ ہو سکتا ہے وہ بعض چیزیں برداشت نہ کر سکیں۔ اب اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ وہ عورت کو بالکل اپنے مزاج طبیعت کے مطابق ڈھال لے تو یہ ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سواری لے کر چل رہے تھے فرمایا، اے انجشہ، سنبھل کر چل، ان آبگینوں کے ساتھ نرمی برتو۔ یہ چند مثالیں ہیں، اس قسم کی اور بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ صلی علی رسولہ الکریم، اللہ اما بعد، تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان ہم الرجیم، تمام بسم کو اللہ عورتوں کے الرحمن ادب کرنے الرحیم۔ والا بنائے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بنائے، اور میرا مردوں کو عنوان بھی ہے اسلام میں عورتوں کی عورت قدر بعض قیمت غلط فہمیاں۔ جاننے والے بنائے۔ اسلام نے آمین۔ مرد عورت وآخر میں کسی دعوانا قسم کا ان ٹکراؤ الحمد نہیں للہ رکھا رب ہے العالمین۔ کہ دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے کے مقابلے میں پارٹی بنا دیا جائے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کا حصہ